ذرا سوچیے، ایک عظیم الشان سلطنت جو اپنی ہی لگائی آگ میں چل رہی ہے، اور پھر اپنی بقا کے لیے وہ ایک ایسا قدم اٹھاتی ہے جو نہ صرف اس کے دشمن کو یورپ کا دروازہ دکھاتا ہے، بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج ہم اور خان غازی اور بائزنطینی سلطنت کے اسی قسمت بدل دینے والے اتحاد کی کہانی جانیں گے۔ تو سوال یہی ہے کہ آخر کیسے ایک سیاسی سودے بازی، ایک اتحاد، دو عظیم سلطنتوں کا مستقبل ہمیشہ کے لیے لکھ دیتا ہے۔ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 14ویں صدی کے بائزنطینی سلطنت سے۔ ایک ایسی سلطنت جو باہر سے تو بہت بڑی نظر آتی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اندر ہی اندر خانے جنگی کی دیمک اسے کھوکھلا کر رہی تھی۔ یہ 14ویں صدی کا وسط تھا۔ بائزنطینی سلطنت جو کبھی روم کی وارث کہلاتی تھی، اب بس نام کی ہی رہ گئی تھی۔ تخت کے لیے ایک ایسی لڑائی چھڑ چکی تھی جس نے سلطنت کو اندر سے کھا لیا تھا، اور ہر گزرتا دن اسے تباہی کے اور قریب لا رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں تھی، پورے 6 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، اور ان 6 سالوں کی تباہی نے سلطنت کی فوجی اور معاشی طاقت دونوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اب وہ اپنے پڑوسیوں، خاص طور پر ابھرتی ہوئی عثمانی طاقت کے رحم و کرم پر تھی۔ تو میدان میں 2 کھلاڑی تھے۔ ایک طرف تھا جان کانٹاکوزینوس، ایک جرنیل جو خود کو تخت کا اصلی وارث سمجھتا تھا۔ دوسری طرف تھی کم عمر شہنشاہ کی نمائندہ حکومت۔ کانٹاکوزینوس یہ جنگ ہار رہا تھا، اور اسے اچھی طرح احساس تھا کہ اقتدار کی یہ بازی جیتنے کے لیے اسے ایک ایسے اتحادی کی ضرورت ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور بس یہیں اپنی بقا کی جنگ میں کانٹاکوزینوس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ بائزنطینی سلطنت کی اس کمزوری کو بھانپتے ہوئے ٹھیک ان کے پڑوس میں ایک نئی طاقت تیزی سے ابھر رہی تھی، اور خان غازی کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ۔ وہ ایک موقع کی تلاش میں تھے، اور بائزنطینی خانہ جنگی نے انہیں وہ موقع پلیٹ میں سجا کر دے دیا۔ جب کانٹاکوزینوس کو اپنی ہار بالکل سامنے نظر آنے لگی، تو اس نے مایوسی میں ایک ایسا قدم اٹھایا جو بعد میں اس کی اپنی ہی سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ اس نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن کس کی طرف؟ اپنے سب سے بڑے دشمن کی طرف، عثمانی سلطان اور خان غازی۔ یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک زلزلہ تھا۔ ایک عیسائی سلطنت کا دعوے دار ایک مسلم حکمران سے مدد مانگ رہا تھا، دوسرے عیسائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اور خان غازی اس مدد کے بدلے میں کیا قیمت وصول کرنے والے تھے؟ یہ اتحاد ایک شادی اور ایک معاہدے کی شکل میں سامنے آیا۔ ڈیل بالکل صاف تھی، لیکن اس کے نتائج بہت گہرے تھے، اور خان غازی اپنی بہترین فوج کانٹاکوزینوس کی مدد کے لیے بھیجیں گے، اور بدلے میں کانٹاکوزینوس اپنی بیٹی شہزادی تھیوڈورا کی شادی سلطان سے کرے گا۔ یہ صرف ایک رشتہ نہیں تھا، یہ 2 سلطنتوں کے مستقبل کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا ایک پکا معاہدہ تھا۔ ایک بات واضح رہے، اس شادی کا محبت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، یہ خالصتاً سیاسی حکمت عملی تھی۔ اس دور میں شاہی شادیاں معاہدوں پر مہر لگانے کا سب سے مؤثر طریقہ تھیں۔ شہزادی تھیوڈورا کی شادی دراصل بائزنطینی سلطنت کے مستقبل کی قیمت تھی۔ کانٹاکوزینوس نے جو سودا کیا، اس نے اسے تخت تو دلا دیا، لیکن اس کی ایک ایسی قیمت تھی جس کا اندازہ شاید اسے خود بھی نہیں تھا۔ اس اتحاد نے یورپ کے دروازے ایک نئی طاقت کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیے تھے۔ اس اتحاد کے نتیجے میں تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ پہلی بار ایک عثمانی فوج نے منظم طریقے سے یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ وہ آئے تو ایک اتحادی کے طور پر تھے، لیکن ان کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ پھر واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اتحاد کی وجہ سے عثمانی فوج یورپ میں داخل ہوئی۔ بہت جلد انہوں نے گیلی پولی کے اہم قلعے پر قبضہ کر لیا، جو یورپ میں ان کا پہلا مستقل فوجی اڈا بن گیا۔ یہ صرف ایک قلعہ نہیں تھا، یہ یورپ میں عثمانی سلطنت کے مستقبل کی بنیاد تھی۔ تو اس ایک فیصلے کی میراث کیا تھی؟ کانٹاکوزینوس کو کیا ملا، اور اس کی سلطنت کو کیا قیمت چکانی پڑی؟ نتیجہ بالکل واضح ہے۔ کانٹاکوزینوس کو اس کا تخت مل گیا، اس نے جنگ جیت لی، لیکن اس کی سلطنت نے ہمیشہ کے لیے یورپ میں اپنا دروازہ ایک ایسی طاقت کے لیے کھول دیا جو صرف 100 سال بعد قسطنطنیہ کو فتح کر کے
بازنطینی سلطنت کا نام و نشان مٹا دے گی۔ یہ ایک شخص کی جیت تھی اور پوری تہذیب کی ہار۔ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی میدان جنگ سے زیادہ اہم وہ فیصلے ہوتے ہیں جو بند کمروں میں کیے جاتے ہیں۔ حکمت عملی اور اتحاد ہتھیاروں سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہو سکتے ہیں۔ آخر میں کانٹاکوزینوز اور اورخان غازی کا یہ اتحاد تاریخ کے ان چند فیصلہ کن لمحات میں سے ایک تھا جس نے بیزنطینی سلطنت کے زوال کو تیز کیا اور سلطنت عثمانیہ کو ایک عالمی طاقت بننے کی راہ پر ڈال دیا۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کی دنیا میں کون سے اتحاد بن رہے ہیں، کون سے فیصلے آج کیے جا رہے ہیں جو شاید آنے والی صدی کی تاریخ لکھیں گے۔ تاریخ خود کو دہراتی نہیں، لیکن وہ ہمیں سبق ضرور سکھاتی ہے۔